وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ صوت القرآن، قرآن کی آواز۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الملک انی ارى 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخرى یابسات یا ایہا الملأ افتونی فی رؤیای ان کنتم للرؤیا تعبرون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ یوسف آیت نمبر 43 سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اب یہ چھٹا رکوع اس سورہ مبارکہ کا شروع ہو رہا ہے۔ اس رکوع میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ اس وقت جو ایک بادشاہ تھا، اسے خواب دیکھا تھا اور اس کی تعبیر بالآخر یوسف علیہ السلام سے معلوم کی گئی۔ یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر بھی بتائی، اور جو مشکل اس وقت لوگوں کو پیش آنے والی تھی اس کو ٹیکل کرنے کے لیے اس کی تدبیر بھی بیان فرمائی۔ وقال الملک، اور بادشاہ نے کہا، انی ارى 7 بقرات سمان، بے شک میں دیکھتا ہوں 7 موٹی تازی گائیں، یأکلہن 7 عجاف، انہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، و7 سنبلات خضر واخرى یابسات، اور 7 سبز خوشے اور دوسرے خشک ہیں۔ یا ایہا الملأ افتونی فی رؤیای ان کنتم للرؤیا تعبرون، اے میرے سرداروں، جو بھی اس کے وزراء وغیرہ تھے ان سے خطاب کر رہا ہے بادشاہ، اے میرے سرداروں، مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خواب کی تعبیر دینے والے ہو۔ قالوا اضغاث احلام، انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑے پریشان خواب ہیں، عجیب سی بات ہے۔ وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر جاننے والے نہیں ہیں۔ وقال الذی نجا منہما، اور وہ جو ان دونوں میں سے بچا تھا۔ اب وہ جو پچھلے رکوع میں ذکر آیا تھا 2 افراد کے خوابوں کی تعبیر کا، تو ایک کے متعلق یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ وہ بچ جائے گا، سزا سے معاف کر دیا جائے گا، اور دوسرے کے متعلق طے ہو گیا تھا کہ اس کو سولی دی جائے گی، وہ اپنے جرم کی سزا برداشت کرے گا۔ اب یہ وہ شخص کا ذکر آ رہا ہے کہ جو بچ گیا تھا، جس سے یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ بھائی تم جب جانا اپنے مالک کے سامنے تو میرا ذکر کر دینا، یعنی بادشاہ کے سامنے۔ وقال الذی نجا منہما، اور وہ جو ان دونوں میں سے بچا تھا، وادکر بعد امۃ، اور اسے ایک مدت کے بعد یاد آیا کہ اچھا یوسف نے مجھے ایک بات کہی تھی کہنے کے لیے، اور یہ بھی اسے یاد آیا کہ یوسف نے ہی مجھے تعبیر بتائی تھی، تو کیوں نہ اس خواب کی تعبیر بھی یوسف سے جا کے معلوم کی جائے علیہ السلام۔ انا انبئکم بتأویلہ فارسلون، اس سے کہا میں تمہیں اس کی تعبیر بتاؤں گا، سو تم مجھے بھیج دو۔ یہ شخص آ گیا قید خانے میں، اور آتے ہی کوئی معافی تلافی نہیں، کوئی شکریہ ادا کرنے کی بھی نوبت نہیں آئی، براہ راست اپنے مطلب کی بات کرنا شروع کر دی۔ یوسف ایھا صدیق، یوسف اے بڑے سچے۔ اب یہ نوٹ کیجئے، یہ کردار کی گواہی یوسف علیہ السلام کی، کہ قید میں تھوڑا عرصہ ایک شخص رہا لیکن کردار اتنا عمدہ ہے یوسف علیہ السلام کو، وہ کہہ رہے ہیں ایھا صدیق، اے سچے، اے بڑے سچے۔ افتنا فی 7 بقرات سمان، ہمیں بتاؤ، یعنی تعبیر بتا دو، 7 موٹی تازی گائیں، یأکلہن 7 عجاف، انہیں کھا رہی ہیں 7 دبلی پتلی گائیں، و7 سنبلات خضر واخرى یابسات، اور 7 خوشے سبز ہیں، لعلی ارجع الی الناس، تاکہ میں لوگوں کے پاس لوٹ کر جاؤں، لعلہم یعلمون، تاکہ وہ جان لیں۔ مرادی کہ یہ شخص یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ یوسف، نمبر 1 تو آپ ہمیں تعبیر بتا دیجئے اس کی، اور میں جا کے لوگوں کو بتاؤں کہ تعبیر بھی کیا ہے، اور آپ کی قدر و منزلت بھی، آپ کا مقام بھی ان کے سامنے بیان کر دوں۔ اب نوٹ فرمائیے کہ سورہ یوسف میں مختلف کردار ہیں جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ ایک کردار یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا ہمارے سامنے آ چکا، ایک کردار وہ زلیخا جو عزیز مصر کی بیوی تھی اس کا آ چکا، ایک کردار اس وقت کی جو بیگمات تھی بڑے گھرانوں کی ان کا آ چکا، اب یہ کردار ہے ناشکری، اور اس کی کوئی معافی بھی طلب نہیں کی۔ اور اس کے مقابلے میں یوسف علیہ السلام کا معاملہ آپ دیکھیے کہ نہ صرف یہ کہ وہ تعبیر بھی بتا رہے ہیں، بلکہ جو مشکل پیش آنے والی ہے اس کے لیے تدبیر بھی بیان کر رہے ہیں، لیکن کوئی شکوہ نہیں کیا انہوں نے، کوئی شکایت نہیں کی ہے۔ یہ ہے پیغام۔
یہ ہے پیغمبرانہ اخلاق، ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ۔ تو کوئی شکوہ شکایت نہیں کیا بلکہ تعبیر بتا رہے ہیں۔ قال تزرعون 7 سنین دأبا، انہوں نے فرمایا کہ تم 7 سال لگاتار کھیتی باڑی کرو گے، مطلب جم کر زراعت کرو گے۔ فما حصدتم فذروه فی سنبلہ الا قلیلا مما تأکلون، اب تدبیر بیان کر رہے ہیں۔ پھر جو تم کاٹو تو اسے اس کے خوشے میں رہنے دو، محفوظ رکھو، سوائے تھوڑے کے جو تم اس میں سے کھا لو، ضرورت کے مطابق لے لو، باقی کو اسٹاک کرنے کی کوشش کرو۔ ثم یأتی من بعد ذلک 7 شداد، پھر اس کے بعد آئیں گے 7 سخت سال، اب یہ قحط سالی کا دور ہوگا۔ یأکلن ما قدمتم لہن الا قلیلا مما تحسنون، کھا جائیں گے جو تم نے ان کے لیے بچا کر رکھا ہوگا، سوائے اس کے کہ جو تم تھوڑا بچا لو گے۔ مراد یہ کہ جو اسٹاک کرو گے پہلے 7 سال میں، اب وہ اگلے سال جو آئیں گے وہ شدید ہوں گے، اس میں وہ اسٹاک ختم ہو جائے گا۔ تو یہ تدبیر بھی بتا دی اس مشکل کو ٹیکل کرنے کے لیے۔ ثم یأتی من بعد ذلک عام، پھر اس کے بعد 1 سال آئے گا، فیہ یغاث الناس، اس میں لوگوں پر بارش برسائی جائے گی، وفیہ یعصرون، اور وہ اس میں نچوڑیں گے، مراد اللہ پھل عطا فرمائے گا، اس سے رس اور جوس وغیرہ وہ حاصل کریں گے۔ یہ تعبیر کا بیان بھی آ گیا اور تدبیر کا ذکر بھی آ گیا۔ اب 7واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ بادشاہ کو یہ تعبیر معلوم ہوئی، بہت عمدہ لگی، اس سے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لے کر آؤ۔ یوسف علیہ السلام نے پہلے اپنے کردار کی پاکیزگی کی گواہی ان سے چاہی کہ ان عورتوں سے معلوم کرو کہ جنہوں نے الزام تراشی مجھ پر کی تھی، زلیخا کا کیا معاملہ رہا میرے ساتھ، یہ پہلے کردار میرا واضح ہو جانا چاہیے۔ اس کے بعد ذکر آئے گا کہ اس زمین پر یوسف علیہ السلام کو بہت بڑا منصب عطا کر دیا گیا۔ وقال الملک ائتونی بہ، اور بادشاہ نے کہا کہ اسے میرے پاس لے کر آؤ۔ فلما جاءہ الرسول، پھر جب قاصد ان کے پاس آیا، رسول کے لغوی معنی پیغام پہنچانے والے کی، اللہ کے رسولوں کے لیے بھی آتا ہے کہ جن کو اللہ نے اپنی کتاب عطا فرمائی، اپنی وحی عطا فرمائی اور انسانوں تک پہنچایا، یہاں یہ اپنے لغوی معنی میں ہے، لٹرل میننگ میں ہے، پیغام پہنچانے والا۔ فلما جاءہ الرسول، پھر جب قاصد ان کے پاس آیا، قال ارجع الی ربک، تو انہوں نے فرمایا کہ اپنے مالک کے پاس لوٹ جاؤ۔ فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، اور اس سے پوچھو ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے۔ اب باہر آنا پسند نہیں کر رہے یوسف علیہ السلام، اس لیے کہ آگے ایک بہت بڑا کام اللہ تعالیٰ سے لینے والے تھے، تو ممکن نہیں تھا کہ اتنا بڑا منصب ان کے پاس آئے جس کا ذکر آئے گا اور کردار پر کوئی داغ بھی موجود ہو، الزام تراشی لوگوں نے کی تھی۔ تو فرمایا کہ جاؤ پہلے پوچھواؤ عورتوں سے کیا معاملہ رہا۔ تو یہ ہے کہ اپنے کردار کی گواہی چاہ رہے ہیں کہ بالکل معاملہ واضح ہو جائے لوگوں کے سامنے، تو قید سے نکلنا پسند نہیں کیا، مجھے مزید یہاں رکھ لو، لیکن جب تک کردار کی گواہی پیش نہ ہو جائے، معاملہ بالکل صاف نہ ہو جائے، میں یہاں سے نہیں نکلوں گا۔ ان ربی بکیدہن علیم، بے شک میرا رب ان کے فریب سے خوب واقف ہے۔ اب قرآن تفصیلات میں جائے بغیر جتنا حصہ ضروری وہ ہمارے سامنے بیان کر رہا ہے۔ اب ان بیگمات سے پوچھ گچھ ہو گئی کسی نہ کسی انداز سے، ظاہری بات ہے بڑے گھروں کی بیگمات ہیں، ان کو ایک جگہ جمع کر لینا کہ جہاں کوئی بادشاہ اور کوئی بڑا وزیروں سے پوچھ گچھ کر لے گا، مشکل کام نہیں تھا، تو اس کا ذکر آ رہا ہے۔ قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسی، بادشاہ نے کہا تمہارا کیا معاملہ تھا جب تم نے یوسف علیہ السلام کو ان کے نفس کی حفاظت سے پھسلانے کی کوشش کی تھی۔ یہ اشارہ کہ جب وہ محفل ہوئی تھی تو ہر عورت نے چاہا کہ یوسف میری طرف توجہ کر لے، تو یہ بھی فریب تھا ان کا۔ قل حاشا للہ، وہ بولی اللہ کی پناہ، ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے اس میں کوئی برائی معلوم نہیں کی۔ قالت امرأۃ العزیز الآن حصحص الحق، اس عزیز مصر کی بیوی بولی اب حقیقت ظاہر ہو گئی ہے۔ انا راودتہ عن نفسہ، میں نے اسے اس کے نفس کی حفاظت سے پھسلانے کی کوشش کی تھی۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور بے شک وہ سچوں میں سے ہے۔ اب یہ یوسف علیہ السلام کے کردار کی گواہی بھی آ گئی اور اس عورت نے اپنے جرم کا اعتراف بھی کر لیا۔ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ، یہ اس لیے کہ تاکہ وہ جان لے، أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ، کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں خیانت نہیں کی۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کے فریب کو کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، اور میں اپنے نفس کو پاک نہیں کہتا۔ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، بے شک نفس تو ہے ہی برائی کی خوب دعوت دینے والا۔ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، مگر یہ کہ جس پر میرے رب نے رحم فرمایا۔ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک میرا رب بہت بخشنے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ اب ان 2 آیات کے متعلق نوٹ فرمائیے کہ 2 آراء ہیں ہمارے ہاں مفسرین کی۔ نمبر 1، یہ الفاظ یوسف علیہ السلام کے ہیں،
تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تاکہ معلوم ہو جائے کہ میں نے اس عزیز مصر کی غیر موجودگی میں اس کے گھر میں کوئی خیانت کا معاملہ نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کے فریب کو کامیاب بھی نہیں ہونے دیتا، اور میں اپنے نفس کو پاک نہیں کہتا۔ یہ ہے عاجزی یوسف علیہ السلام کی۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس ہے ہی برائی کی انتہائی دعوت دینے والا، الا ما رحم ربی، سوائے جس پر میرے رب نے رحم فرمایا، بے شک وہ بہت بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ تو ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ یوسف علیہ السلام کے الفاظ ہیں، لیکن نوٹ فرمائیے ایک رائے مفسرین کا یہ بھی ہے، جس میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہیں، کہ یہ زلیخا کے الفاظ۔ بعض لوگوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اتنی بری عورت کیا وہ اتنی عمدہ باتیں کہہ سکتی ہے؟ تو نوٹ فرمائیے کہ اللہ کسی کو بدلنا چاہے تو وہ بدل سکتا ہے۔ اس عورت نے یوسف علیہ السلام پر بری نگاہ ڈالنے کی کوشش کی تھی، لیکن بہر اللہ کے وہ ایک نبی تھے، ان کے کردار کا ممکن ہے کہ اس عورت پر اثر ہو گیا ہو کہ یہ عورت باز آ گئی اور اس نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا۔ اس تفسیر کے مطابق ترجمہ یہ ہوگا ذالک لیعلم، تاکہ یوسف یہ جان لے، انی لم اخنہ بالغیب، کہ میں نے اس کے پیٹھ پیچھے اس کی خیانت نہیں کی۔ ابھی یوسف جیل میں ہیں، پوچھ گچھ ہو رہی عورتوں سے، میں نے خیانت نہیں کی، میں نے حق بیان کر دیا۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کے فریب کو کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، اور میں اپنے نفس کو پاک نہیں سمجھتی۔ عین ممکن ہے کہ اس عورت نے جب توبہ کر لی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی نیک توفیق عطا فرما دے، اور وہ بھی یہ کہہ اٹھے۔ اب یہ جو الفاظ ہیں آیت نمبر 53 کے، اس کے اوپر توجہ فرمائیے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس تو ہے ہی برائی کی خوب دعوت دینے والا۔ نفس کی 3 اقسام ہیں، ایک تو یہی نفس امارہ جو برائی کی خوب دعوت دینے والا ہو، ایک ہے نفس لوامہ، سورۃ القیامہ آیت نمبر 2، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور میں ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں۔ یہ قسم اللہ نے کھائی، جس کو ہم ضمیر کہتے ہیں عام اصطلاح میں۔ انسان برائی کرتا ہے تو اندر خلش محسوس ہوتی ہے، اور اگر اس کا دل زندہ ہو تو وہ رکنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ تو نفس امارہ برائی کی دعوت دیتا ہے، نفس لوامہ متنبہ کرتا ہے انسان کو برائی پر۔ تیسرا نفس ہے نفس مطمئنہ، سورۃ الفجر آیت نمبر 27، جن کی نیکی کی قوت بدی کی قوت پر غالب آ جائے، جن کی روح ان کے حیوانی وجود پر غالب آ جائے، جو اللہ کے لیے نیکی میں آگے بڑھنے والے ہوں، ان کو نفس مطمئنہ اللہ کی طرف سے عطا کر دیا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں نفس مطمئنہ عطا فرمائے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس تو ہے ہی برائی کی خوب دعوت دینے والا، الا ما رحم ربی، مگر یہ کہ جس پر میرے رب نے رحم فرمایا۔ اللہ کی توفیق سے بندہ گناہ سے بچ سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت خوبصورت دعا سکھائی، ہر فرض نماز کے بعد ہمیں پڑھنی چاہیے۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر کے لیے اور اپنے شکر کے لیے اور اپنی عمدہ عبادت کے لیے۔ اللہ کی توفیق کے بغیر نہ نیکی کرنا ممکن ہے، نہ بدی سے بچنا ممکن ہے۔ الا ما رحم ربی، مگر یہ کہ جس پر میرے رب نے رحم فرمایا۔ ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب بہت بخشنے والا مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہ یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی سامنے آ گئی۔ اب بادشاہ ان کو اپنے پاس بلانے کے لیے کہہ رہا ہے۔ وقال الملک ائتونی بہ، اور بادشاہ نے کہا کہ اسے میرے پاس لے آؤ۔ استخلصہ لنفسی، میں اسے اپنے لیے خاص کر لوں، میں خاص کام لوں گا آپ سے۔ فلما کلمہ، پھر جب بادشاہ نے یوسف علیہ السلام سے گفتگو کی، قال انک الیوم لدینا مکین امین، تو اس نے کہا کہ بے شک آپ آج ہمارے ہاں باوقار اور امین ہیں۔ یعنی کہ بادشاہ بھی ان کے کردار کا اعتراف کر رہا ہے اور ان کو آفر کر رہا ہے کہ میں بہت بڑا منصب آپ کو دینے والا ہوں، آپ کی بہت بڑی قدر و قیمت ہے ہماری نگاہوں میں۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دو۔ انی حفیظ علیم، بے شک میں حفاظت کرنے والا ہوں، علم رکھنے والا بھی ہوں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں قدرت عطا کر دی۔ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، وہ اس میں جہاں چاہتے رہتے۔ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ، ہم جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت عطا فرماتے ہیں۔ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کیا کرتے۔ اب یہاں نوٹ فرمائیے کہ بادشاہ نے ایک بہت بڑا منصب یوسف علیہ السلام کو دے دیا۔
زراعت کے اوپر اور دیگر خزانوں کے اوپر یوسف علیہ السلام کو مقرر کر دیا گیا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے مقرر کر دو۔ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ کیا وہ بادشاہ چاہتے تھے، کیا وہ کوئی منصب چاہتے تھے؟ تو نوٹ فرمائیے، ہم دیکھ چکے تھوڑی سی دیر کے لیے جو قید میں ان کے ساتھی تھے، ان کے سامنے بھی پورے دین کی دعوت رکھ دی یوسف علیہ السلام نے۔ تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ کا ایک نبی کوئی ذاتی معاملات کے لیے اختیار مانگتا ہو؟ یوسف علیہ السلام کو توقع تھی یقیناً اس بات کی کہ جب اختیار مجھے ملے گا تو اس اختیار کو میں اللہ کے دین کے لیے استعمال کروں گا، اور دین چاہتا ہے کہ اختیار استعمال کیا جائے تاکہ دین کے تمام احکامات پر عمل ہو۔ یہ یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے یہ کہا، اور مزید نوٹ کیجئے اس کہنے سے پہلے آیت نمبر 54 میں خود بادشاہ نے کہہ دیا کہ آج ہمارے آپ کا بہت بڑا مقام ہے، بڑی قدر و قیمت ہے، تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہا یوسف علیہ السلام نے تاکہ اس اختیار کو اللہ کے دین کے لیے استعمال کیا جائے۔ نوٹ فرمائیے کہ بعض احادیث میں ذکر ہے اس بات کا کہ جو خود سے عہدہ مانگے گا ہم اس کو عہدہ نہیں دیں گے۔ یہ بات اس کے خلاف نہیں ہے۔ علماء نے بیان کیا ہے کہ جب کوئی شخص محسوس کرے کہ اجتماعیت کو ضرورت ہے میری صلاحیت کی اور کوئی شخص بھی موجود نہیں، تو اس کو آگے بڑھنا چاہیے اور اجتماعیت کے بھلے کے لیے کوئی منصب اختیار کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کا بھلا ہو۔ یہاں پر یوسف علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ کوئی بھی شخص ایسا نہیں تھا کہ جو ان مسائل کو ٹیکل کر سکتا ہو جو کہ قحط سالی کے آنے تھے، اور پھر اس سے بڑھ کر دین کے لیے محنت کرنا۔ یوسف علیہ السلام یہ اللہ کے نبی تھے، اس لیے آگے بڑھ کر انہوں نے منصب اختیار کیا جس میں زراعت اور معدنیات اور دیگر خزانے ان کے زیر تحت آ گئے، اور ان کا مقصد یقیناً یہ تھا کہ اللہ کے دین کے لیے اس کو استعمال کیا جائے۔ لیکن اب اگلی آیت میں قرآن کہہ رہا ہے کہ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور آخرت کا بدلہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ایمان قبول کیا اور جنہوں نے تقویٰ کی روش اختیار کی۔ چاہے یوسف علیہ السلام کو ہی اختیار دے دیا گیا ہو یا چاہے سلیمان علیہ السلام کی بادشاہتی ہو، یہ سب دنیا کا عارضی معاملہ ہے۔ اصل ٹھکانہ آخرت کا ہے، اور وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا، یعنی وہ اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہے۔ اللہ ہمیں ان بندوں میں شامل فرمائے۔ اس کے بعد اب 8واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اب یوں نوٹ فرمائیے کہ وہ خوشحالی کا دور گزر چکا 7 سال، اور اب وہ 7 سال شروع ہو گئے کہ جس میں قحط سالی کا دور ہے۔ مصر کے باہر بھی دیگر علاقوں میں قحط سالی ہے۔ کنعان کے علاقے میں یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے تھے، وہاں پر بھی قحط سالی کا معاملہ تھا، وہاں پر بھی پرابلمز آ گئی تھی غذا کے حوالے سے، غلے کے حوالے سے۔ تو اب یہ بھائی آئے ہیں مصر میں، اور کیونکہ خزانوں پر مقرر کیے گئے تھے یوسف علیہ السلام، تو اب یہ بھائی یوسف علیہ السلام کے سامنے آئیں گے اور اسے درخواست کریں گے کہ ہمیں آپ غلہ دیجیے۔ یہ مکالمہ ہے جو اس رکوع میں انشاءاللہ تعالیٰ آئے گا۔ وَجَاءَ إِخْوَةُ یوسف، اور یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے، فَدَخَلُوا عَلَيْهِ، پھر ان کے سامنے پیش ہوئے، فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، تو یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا اور وہ ان کو نہیں پہچانے۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجِهَازِهِمْ، اور جب ان کا سامان تیار کرا دیا، قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ، تو کہا کہ اپنے بھائی کو میرے پاس لاؤ جو تمہارے والد کی طرف سے ہے۔ وہ جو ایک رائے مفسرین کی ہے کہ 10 بیٹے یعقوب علیہ السلام کے ایک بیوی سے تھے، اور 2 بیٹے یعنی یوسف علیہ السلام اور بنیامین وہ دوسری بیوی سے تھے، اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ جو والد کی طرف سے تمہارے بھائی ہیں ان کو میرے پاس لے کر آؤ۔ یعنی معلوم ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے غلہ دینے سے پہلے ان کے حالات معلوم کیے ہوں گے۔ ظاہری بات ہے کہ جب اس طرح کے کرائسس ہوں تو خوب چھان بین کرنے کے بعد ہی کوئی چیز کسی کو دی جاتی ہے، تو ان حالات میں بھائی کا ذکر بھی انہوں نے کیا ہوگا، والد کا بھی ذکر کیا ہوگا۔ لیکن بہرحال یوسف علیہ السلام کو تو بھائی کا علم تھا ہی۔ ان سے پوچھنے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ جو تمہارے بھائی ہیں والد صاحب کی طرف سے ان کو بھی لے کر آنا۔ الا ترون انی اوفی الکیل وانا خیر المنزلین، کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں پیمانہ پورا بھر کر دیتا ہوں اور میں بہترین مہمان نواز ہوں۔ فإن لم تأتونی بہ، پھر اگر تم اس بھائی کو میرے پاس نہیں لائے، فلا کیل لکم عندی، تو تمہارے لیے میرے پاس کوئی ناپ نہیں ہوگا، مراد ہے کوئی غلہ نہیں دیا جائے گا۔ ولا تقربون، اور میرے قریب نہ آنا۔ اب یہ آئندہ کے لیے کہہ دیا کہ بھائی کو لے کر آنا۔ قالوا سنراود عنہ اباہ وانا لفاعلون، وہ بولے ہم اس کے متعلق اس کے والد سے خواہش کریں گے اور ہمیں یہ کام ضرور کرنا ہے۔ اب یہاں دیکھیے ذرا تلخی کا معاملہ ہے، اس کے والد سے کہیں گے، بھائی تمہارے بھی تو والد ہیں، کہہ رہے نہیں اس کے والد سے کہیں گے۔ تو یہ اس واقعے میں آپ دیکھیے کہ شخصیات ہیں، کردار ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں،
اور ہر سوسائٹی میں ایسے کردار ہمیں مل سکتے ہیں۔ تو یوں رہنمائی ہے ہر دور کے لوگوں کے لیے ان واقعات میں۔ قالوا سنراود عنہ اباہ وانا لفاعلون، وہ بولے ہم اس کے متعلق اس کے والد سے خواہش کریں گے اور ہمیں یہ کام ضرور کرنا ہے۔ وقال لفتیانہ، اور انہوں نے یعنی یوسف علیہ السلام نے اپنے خدمت گاروں سے کہا، اجعلوا بضاعتهم فی رحالہم، ان کی پونجی ان کے بوروں میں رکھ دو، یعنی غلے کے لیے جو انہوں نے پیسہ دیا ہے واپس ان کے بوروں میں رکھ دو۔ لعلہم یعرفونہا، شاید وہ اس کو معلوم کر لیں، اذا انقلبوا الی اہلہم، جب وہ لوٹے اپنے لوگوں کی طرف، لعلہم یرجعون، تاکہ پھر وہ لوٹ آئیں۔ مراد ہے جب یہ دیکھیں گے کہ ہمارا پیسہ بھی واپس مل گیا، غلہ بھی خوب ملا، تو دوبارہ میرے پاس آئیں گے، اور امید ہے کہ پھر بھائی بھی ساتھ ہی آ جائے گا۔ فلما رجعوا الی ابیہم، پس جب وہ اپنے والد صاحب کی طرف لوٹے، قالوا یا ابانا منع منا الکیل، بولے ابا جان ہم سے تو غلہ روک دیا گیا ہے۔ اب یہ دیکھیے 10 بھائی گئے تھے، ایک ایک شخص کو ایک ایک اونٹ پر جتنا غلہ لادا جا سکتا تھا اتنا غلہ دیا جاتا تھا، تو 10 افراد 10 اونٹ کے بقدر غلہ لے کر آئے ہوں گے نا۔ لیکن یہ کہ وہ ناشکری والی بات، وہ قناعت نہ کرنے والی بات، اس کا کچھ اشارہ ہو رہا ہے۔ منع من الکیل، ہم سے تو غلہ روک دیا گیا ہے۔ فارسل معنا اخانا، بس ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیجئے، نقتل وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، تاکہ ہم غلہ لے کر آئے اور ہم بے شک نگہبان ہیں اس پر۔ قال هل آمنكم علیہ، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کیا میں اس کے متعلق تمہارا اعتبار کر لوں؟ الا کما امنتکم علی اخی من قبل، مگر اسی طرح جیسے اس سے پہلے میں نے اس کے بھائی کے متعلق تمہارا اعتبار کیا تھا۔ اب کیا چاہتے ہو کہ دوسرے بیٹے کو بھی کھو دوں؟ فاللہ خیر حافظا، سو اللہ بہترین نگہبان ہے، وہو ارحم الراحمین، اور وہ سب سے بہترین رحم فرمانے والا ہے۔ ولما فتحوا متاعهم، اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا، وجدوا بضاعتهم ردت الیہم، تو انہوں نے اپنی پونجی پائی، اپنا مال پایا جو واپس کر دیا گیا تھا انہیں۔ قالوا یا ابانا ما نبغی، وہ بولے ابا جان اور ہمیں کیا چاہیے؟ هذه بضاعتنا ردت الینا، یہ ہماری پونجی ہمیں لوٹا دی گئی ہے۔ ونمیر اہلنا، اور ہم اپنے گھر والوں کے لیے غلہ لائیں گے۔ ونحفظ اخانا، اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے۔ ونزداد کیل بعیر، اور ایک اونٹ کا بوجھ زیادہ لیں گے۔ مراد ہے کہ اب ہم 11 جائیں گے تو ایک اونٹ کے بقدر جتنا غلہ ہوگا جو اس پر لادا جا سکتا ہو مزید لے کر آئیں گے۔ ذالک کیل یسیر، یہ جو ہم لے کر آئیں یہ بہت تھوڑا غلہ ہے۔ پھر دیکھیے ذرا ناشکری کا عنصر سامنے آ رہا ہے، 10 اونٹ کے اوپر لاد کر لائے ہو، اس ایک کے مقابلے میں کہہ رہے ہو کہ بہت تھوڑا ہے۔ قال لن ارسلہ معکم، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا، حتی تؤتونی موثقا من اللہ، یہاں تک کہ تم مجھے اللہ کا پختہ عہد دو۔ لتأتوننی بہ الا یحاط بکم، کہ تم اسے ضرور میرے پاس لے آؤ گے الا یہ کہ تمہیں گھیر لیا جائے، لیکن مجھے وعدہ دو۔ فلما آتوہ موثقہم، تو جب انہوں نے ان کو یعنی یعقوب علیہ السلام کو پختہ عہد دیا، قال اللہ علی ما نقول وکیل، تو انہوں نے فرمایا جو ہم کہہ رہے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ نگہبان ہے۔ وقال، اور یعقوب علیہ السلام نے فرمایا یا بنی لا تدخلوا من باب واحد، اے میرے بیٹوں تم سب داخل نہیں ہونا ایک دروازے سے، وادخلوا من ابواب متفرقہ، بلکہ جدا جدا دروازوں سے داخل ہونا۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اور میں تمہیں اللہ کی کسی بات سے بچا نہیں سکتا۔ اب یہ اسباب کے تحت ایک تدبیر بتائی یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو کہ دیکھو تم تعداد میں 11 ہو جاؤ گے تو ایک ساتھ مصر کے دروازوں میں سے داخل نہ ہونا، علیحدہ علیحدہ داخل ہونا، ایسا نہ ہو کہ نظر لگ جائے، امکان ہے اس بات کا۔ کچھ لوگ دیکھیں کہ باہر سے لوگ آئیں، اتنی تعداد کے اندر ہے تو کوئی سازش تو نہیں کر رہے، کوئی اس طرح کی غلط فہمی لوگوں کو پیدا ہو جائے، یا کوئی حسد کرنے لگے تمہیں دیکھ کر، تو تدبیر بتا دی کہ ایک دروازے سے داخل مت ہونا بلکہ علیحدہ علیحدہ دروازوں سے داخل ہونا۔ مزید نوٹ فرمائیں جہاں تک نظر لگنے کا معاملہ ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق، نظر برحق ہے، اس کے اثرات ہو سکتے ہیں۔ اس سے بچنے کا طریقہ ہمیں بتایا گیا ہے جامع ترمذی کی حدیث میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر کے شر سے بچنے کے لیے اور جنات کے شر سے بچنے کے لیے قرآن حکیم کی آخری 2 سورتیں پڑھنی چاہیے، یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اور میں تمہیں اللہ کی کسی بات سے بچا نہیں سکتا، ان الحکم الا للہ، حکم کا اختیار اللہ کو حاصل ہے۔
یہ الفاظ اسی سورہ مبارکہ میں آیت نمبر 40 میں بھی آ چکے ہیں، اور مزید آئیں سورۃ الانعام آیت نمبر 57 میں، ان الحکم الا للہ، حکم کا اختیار، قانون سازی کا اختیار، حلال قرار دینے یا حرام قرار دینے کا اختیار صرف اللہ کو حاصل ہے۔ یہ ہے لب لباب توحید کا، اور یہ ہمارے لیے انفرادی زندگی میں بھی ایک رہنما اصول ہے، اور سیاسی نظام میں بھی ایک بہت بڑا پرنسپل ہے کہ ہماری کوئی بھی قانون سازی ہو وہ اللہ کے احکامات کے تحت ہونی چاہیے۔ ان الحکم الا للہ، حکم کا اختیار صرف اللہ کے لیے ہے، علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور چاہیے کہ توکل کرنے والے اسی اللہ پر توکل کریں۔ ولما دخلوا من حیث امرهم ابوہم، اور جب وہ داخل ہوئے جہاں سے ان کے والد نے انہیں حکم دیا تھا، ما کان یغنی عنہ من اللہ من شیء، وہ انہیں نہیں بچا سکتے تھے اللہ کی کسی بات سے، الا حاجۃ فی نفس یعقوب قضاها، مگر یعقوب علیہ السلام کے دل میں ایک احتیاط تھی تو وہ انہوں نے پوری کر لی۔ یعنی کہ اختیار تو اللہ تعالیٰ کا ہے، ٹھیک ہے نظر تو نہیں لگی، کوئی حسد کا معاملہ تو نہیں ہوا، لیکن ابھی ذکر آ جائے گا کہ تمام بیٹے واپس نہیں آئیں گے، چھوٹا بھی وہیں رک جائے گا اور ایک بڑا بیٹا بھی وہیں رک جائے گا۔ تو بہرحال یعقوب علیہ السلام نے ایک احتیاط کی تھی، ہوا وہی کہ جو اللہ نے چاہا۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ، اور بے شک وہ یعنی یعقوب علیہ السلام صاحب علم تھے اس کے جو ہم نے انہیں سکھایا تھا، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اس کے بعد نواں رکوع اس سورہ مبارکہ کا شروع ہو رہا ہے، اس میں بھائیوں کی آمد کا ذکر ہے کہ اب وہ چھوٹے بھائی بنیامین کو لے کر یوسف علیہ السلام کے پاس آئے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک تدبیر بتائی تھی یوسف علیہ السلام کو، جس کے ذریعے سے انہوں نے بنیامین کو اپنے پاس ہی روک لیا تھا۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُف، اور جب وہ پیش ہوئے یوسف علیہ السلام کے پاس، آوَا إِلَيْهِ أَخَاهُ، تو انہوں نے اپنے بھائی کو اپنے پاس جگہ دی۔ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ، فرمایا کہ بے شک میں تمہارا بھائی ہوں، فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو جو کچھ وہ کرتے تھے اس پر غمگین مت ہو۔ اب یوسف علیہ السلام کو اندازہ ہوگا میرے ساتھ جو انہوں نے کیا ہے، تو اب میرے بعد تو یہ پھر بھی چھوٹا تھا، نہ جانے کیا کچھ ہوا ہوگا اس کے ساتھ، کتنا انہوں نے حسد کیا ہوگا، کتنا اس کو پریشان کیا ہوگا۔ اب یہ چھوٹے بھائی بنیامین کو تسلی دے رہے ہیں کہ پریشان مت ہو اور غمگین مت ہو اس پر جو وہ کرتے رہے، اور تمام حالات یوسف علیہ السلام نے بھائی کو بتا دیے ہوں گے۔ فلما جہزہم بجہازہم، پھر جب ان کا سامان تیار کر دیا، جعل السقایۃ فی رحل اخی، تو اپنے بھائی کے سامان میں پینے کا پیالہ رکھ دیا۔ ثم اذن مؤذن ایھتھا العیر، پھر ایک پکارنے والے نے اعلان کیا کہ اے قافلے والوں، انکم لسارقون، بے شک تم چور ہو۔ یعنی یوسف علیہ السلام نے فقط اتنا کیا کہ قیمتی پیالہ تھا جو پینے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہوگا، اور آگے ذکر آ رہا ہے کہ وہ ناپنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہوگا، وہ چھوٹے بھائی کے سامان میں رکھوا دیا۔ اور اس کے بعد کچھ خادمین ہوں گے کہ جن کو بادشاہ کو کچھ پلانا ہوگا اس پیالے کے اندر، انہوں نے تلاش کیا ہوگا تو نہیں ملا ہوگا، تو ادھر ادھر جب خادمین نے دیکھا ہوگا تو یہی یوسف علیہ السلام کے بھائی نظر آئے ہوں گے، ان کو شبہ ہو گیا تو پکار اٹھے، انکم لسارقون، بے شک تم تو چور ہو۔ قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون، وہ بھائی ان کی طرف منہ کر کے بولے کیا ہے کہ تم کھو بیٹھے ہو۔ قالوا نفقد صواع الملک، انہوں نے کہا کہ ہم بادشاہ کا پیمانہ نہیں پاتے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو پیالہ تھا بڑا قیمتی تھا، پینے کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا اور پیمائش کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا۔ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ، اور جو کوئی وہ لے کر آئے گا اس کے لیے ایک اونٹ کے برابر بوجھ ہوگا، یعنی ایک اونٹ پر غلہ لاد کر اسے دیا جائے گا۔ وَأَنَا بِهِ ذَعِيمٌ، اور کہنے والے نے کہا کہ میں اس کا ضامن ہوں۔ قَالُوا تَاللَّهِ، انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ، تم خوب جانتے ہو ہم اس لیے نہیں آئے کہ زمین میں فساد مچائیں۔ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ، اور ہم چور نہیں ہیں۔ قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِن كُنتُمْ كَاذِبِينَ، انہوں نے کہا کہ اگر تم جھوٹے نکلے تو پھر کیا سزا ہوگی۔ اب یہ نیچرلی سب کچھ ہو رہا ہے، غور کیجئے۔ قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ، کہنے لگے اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان میں وہ پایا جائے بس وہی اس کا بدلہ ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق فیصلہ تھا کہ جب کوئی چور کسی کے یہاں چوری کرتا تھا اور پکڑا جاتا تھا تو جس کے یہاں چوری کی گئی تھی اسی کے حوالے کر دیا جائے، اسی کے حوالے کر دیا جاتا تھا، اور وہ اسی کے کچھ عرصے تک رہتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ جس کے مال میں پایا جائے گا وہی اس کا بدلہ، اس کو روک لینا۔
کذالک نجزی الظالمین، اسی طرح ہم بے انصاف لوگوں کو سزا دیتے ہیں۔ فبدأ بأوعیتہم قبل وعاء اخیہ، بس ان کے بوروں سے تلاش کرنا شروع کیا اپنے بھائی یعنی بنیامین کے بورے سے پہلے۔ ثم استخرجها من وعاء اخیہ، پھر اس کو اپنے بھائی کے بورے سے نکال لیا۔ کذالک کدنا لیوسف، اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے تدبیر کی۔ ان تین الفاظ میں ہمارے ایمان کی حفاظت ہو گئی۔ نوٹ فرمائیے، اس پوری تدبیر کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے یہ تدبیر کی، ورنہ بظاہر تو لگ رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے پیالہ بھی رکھ دیا بھائی کے بورے میں اور پھر اسی کے بورے سے نکلوا بھی دیا اور اب روکنا چاہ رہے ہیں بھائی کو، بظاہر ایسا لگتا ہے، لیکن اللہ ہے، اس نے تدبیر سکھائی یوسف علیہ السلام کو، اور اس پوری تدبیر کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کر لی۔ تو کسی شخص کے لیے کوئی حق نہیں کہ وہ انگلی اٹھانے کی بھی کوشش کرے یوسف علیہ السلام کی ذات مبارکہ پر۔ ہوا صرف یہ کہ ایک پیالہ انہوں نے رکھا ہے بس بھائی کے بورے میں، باقی خدمت گاروں نے خود تلاش کرنا چاہا، نہیں ملا تو خود ہی اعلان کیا۔ ان بھائیوں سے پوچھا، انہوں نے کہا اچھا جس کے بورے میں ملے وہی اس کا بدلہ ہو جائے گا۔ یہ نیچرلی سب کچھ ہوا ہے، اور بالآخر بھائی کے بورے سے نکلا۔ اب چاروں ناچار بھائیوں کو باندھنا پڑا کہ ٹھیک ہے بنیامین کو آپ روک لیجئے۔ کذالک کدنا لیوسف، اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے تدبیر فرمائی۔ ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ، وہ بادشاہ کے قانون کے مطابق بھائی کو نہیں روک سکتے تھے، ان کے لیے روا نہیں تھا کہ اس کام کے لیے ایک بادشاہ کے قانون کو استعمال کریں کہ وہ بادشاہ کے جو اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کر رہا ہوگا۔ الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ اب اللہ نے تدبیر فرما دی تھی، بادشاہ کے قانون میں رہتے ہوئے ان کے لیے روا نہیں تھا کہ وہ بھائی کو روکنے کی کوشش کرتے۔ اب یہاں الفاظ آئے دین الملک، بادشاہ کا دین۔ نوٹ فرمائیے، ہم پڑھ چکے سورہ آل عمران آیت نمبر 19 میں، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک فقط اسلام ہے۔ اور ہم پڑھ چکے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 85 میں بھی، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کسی اور نظام زندگی کو اختیار کرے گا دین کے طور پر، وہ ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو دین کا وسیع تر مفہوم یہ ہے کہ اسلام ایک مکمل نظام زندگی ہے۔ اگر اجتماعی معاملات میں اللہ کے مقابلے میں کسی اور کے احکامات پر عمل ہو رہا ہو تو دین اللہ کا نہیں ہوتا۔ جیسے یہاں پر الفاظ دین الملک، بادشاہ کا دین، بادشاہ کا قانون، وہاں بادشاہ کے قوانین چل رہے تھے، اللہ کی بات نہیں مانی جا رہی تھی، اس لیے دین بادشاہ کا ہوا۔ تو کسی بھی ملک یا کسی بھی زمین پر اگر اجتماعی نظام میں انسانوں کا قانون چل رہا ہے تو دین اللہ کا نہیں ہے، دین پھر انسانوں کا ہو گیا یا دین بادشاہ کا ہو گیا۔ آج دین جمہور ہے، اکثریت کی بات مان لی جائے گی۔ برٹش پارلیمنٹ کے اندر اکثریت سے بل پاس ہو گیا ہومو سیکچولیٹی کا، تالیوں کی گونج میں مرد کی مرد سے شادی جائز، عورت کی عورت سے شادی جائز، اکثریت کی بات مان لی جائے گی۔ عوام جس کو ووٹ دے دیں اکثریت کو، وہ جو چاہے قانون پاس کر دیں، یہ دین جمہور ہو گیا۔ دین اللہ کا اس وقت ہوتا ہے جب نظام زندگی میں اللہ کو بڑا مان کر زندگی کے تمام امور میں اس کے احکامات کے مطابق فیصلے ہوں اور اس کی اطاعت کی جائے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم کسی بادشاہ کے قانون کے مقابلے میں، کسی انسان کے قانون کے مقابلے میں اللہ کے قانون پر عمل کریں اور پورے کے پورے دین پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ انفرادی زندگی میں فوراً عمل کرنا چاہیے، اور اجتماعی زندگی میں ضروری ہے کہ اللہ کے عطا کردہ نظام کو غالب کرنے کی جد و جہد کی جائے تاکہ ہماری عبادت مکمل ہو سکے اور دین پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے۔ ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ، وہ بادشاہ کے قانون کے مطابق اپنے بھائی کو روک نہیں سکتے تھے، ان کے لیے روا نہیں تھا، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی چاہے۔ نرفع درجات من نشاء، ہم درجات بلند کرتے ہیں جس کے چاہتے ہیں۔ وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر صاحب علم کے اوپر ایک علم والا ہے، سب سے بڑا علم، کامل علم وہ اللہ ہی کا ہے۔ قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، وہ بولے کہ اگر اس نے چرایا ہے تو اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی، معاذ اللہ۔ بنیامین پر بظاہر الزام آ گیا ہے تو اب یہ کہہ رہے ہیں یوسف نے بھی ایسے کیا تھا پہلے۔ یہ ہے جو بری بات انہوں نے کہی، بھائیوں کے اوپر الزام تراشی کی کوشش کی۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، بس یوسف علیہ السلام نے اس بات کو اپنے دل میں چھپایا۔ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، اور ان پر ظاہر نہیں فرمایا۔
قال انتم شر مکانا، فرمایا کہ آج تم بدتر درجے میں ہو، واللہ اعلم بما تصفون، اور جو تم جھوٹ بیان کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ قالوا یا ایھا العزیز، وہ کہنے لگے اے عزیز۔ اب نوٹ کیجئے، عزیز ایک بڑے منصب کا نام تھا وہاں پر، جسے ہم اپنی زبان میں منسٹر کہہ سکتے ہیں، وزیر کہہ سکتے ہیں۔ پہلے لفظ آیا تھا عزیز مصر کے لیے جس کے گھر میں پرورش ہوئی تھی یوسف علیہ السلام کی۔ اب ایک بڑے منصب پر یوسف علیہ السلام آ گئے تو بھائی ان کو عزیز کہہ کر پکار رہے ہیں۔ قالوا یا ایھا العزیز، کہنے لگے اے عزیز، ان لہ ابا شیخا کبیرا، بے شک اس کے والد بڑی عمر کے بوڑھے ہیں، فخذ احدنا مکانہ، بس اس کی جگہ ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لیجئے، انا نراک من المحسنین، بے شک ہم تو آپ کو دیکھتے ہیں احسان کرنے والوں میں سے۔ قال معاذ اللہ، یوسف علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی پناہ، ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، کہ ہم اس کے سوا کسی اور کو پکڑیں کہ جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا۔ کتنے خوبصورت الفاظ ہیں، یہ نہیں کہا کہ جس نے چوری کی، کہا جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا۔ انا اذا لظالمون، اگر ہم ایسا کہیں تو بے شک ہم بے انصاف لوگوں میں سے ہو جائیں۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا 10واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اب بھائی واپس گئے، والد صاحب سے درخواست کی بھائی کے والد سے کہ اب ایسا ہو گیا ہے کہ ہم سے بنیامین بھی چھن گئے، ایک اور بھائی کا ذکر آئے گا، ان کو بھی انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے۔ اس واپسی کا ذکر ہو رہا ہے، اور پھر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی معافی کا ذکر بھی اسی رکوع میں انشاءاللہ تعالی آ جائے گا۔ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا، پھر جب وہ ان سے یعنی یوسف علیہ السلام سے مایوس ہو گئے تو مشورہ کرنے لگے اکیلے ہو کر، تنہائی میں بیٹھ کر ایک دوسرے سے مشورہ ہو رہا ہے۔ قال کبیرہم، ان کے بڑے بھائی نے کہا، مفسرین نے نقل کیا یہ وہی بڑا بھائی ہے جس نے اس وقت کہا تھا کہ قتل نہ کرو، کسی کنویں میں ڈال دو، تو یہ بڑا بھائی ان کا یہودا ان کا نام بیان کیا گیا۔ الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، کیا تم جانتے نہیں کہ تمہارے والد صاحب نے تم سے اللہ کا پختہ عہد لیا تھا؟ ومن قبل ما فرطتم فی یوسف، اور اس سے قبل تم نے جو زیادتی کی یوسف علیہ السلام کے بارے میں، فلن ابرح الارض حتى یأذن لی ابی او یحکم اللہ لی، بس میں ہرگز نہیں ٹلوں گا یہاں سے یہاں تک کہ میرے والد صاحب مجھے اجازت دے دیں یا میرا اللہ کوئی تدبیر فرما دے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ ارجعوا الی ابیکم، تم اپنے والد صاحب کی طرف لوٹ جاؤ۔ فقولوا، بس کہو، یا ابانا ان ابنک سرق، اے ہمارے ابا جان آپ کے بیٹے نے چوری کی۔ وما شہدنا الا بما علمنا، اور ہم نے وہی گواہی دی جو بات ہمیں معلوم تھی۔ وما كنا للغیب حافظین، اور ہم غیب کے نگہبان نہیں تھے۔ واسأل القریۃ التي كنا فیہا، اور آپ پوچھ لیجئے اس بستی سے جس میں ہم تھے۔ والعیر التي اقبلنا فیہا، اور اس قافلے سے پوچھ لیجئے جس میں ہم آئے ہیں۔ وإنا لصادقون، اور بے شک ہم سچے ہیں۔ قال بل سولت لكم انفسكم امرا، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا نہیں بلکہ تمہارے دل نے تمہارے لیے ایک بات بنا لی ہے۔ فصبر جمیل، اور صبر ہی عمدہ ہے۔ پھر دیکھیے ان کا صبر، ان کی استقامت۔ عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، قریب ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے۔ یوسف بھی وہیں ہے، بنیامین بھی وہیں ہے، اور ایک بڑا بھائی بھی رک چکا ہے۔ انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ وتولی عنہم، اور یعقوب علیہ السلام نے ان سے منہ پھیر لیا۔ وقال یا اسف علی یوسف، اور کہا ہائے افسوس یوسف پر۔ وابیضت عیناہ من الحزن وهو کظیم، اور ان کی آنکھیں غم کی وجہ سے سفید ہو گئیں، بس وہ گھٹ رہے تھے۔ اب یہ دیکھیے شیطان نے جو پٹی بھائیوں کو پڑھائی تھی، یوسف کو قتل کر دو تو باپ کے چہیتے ہو جاؤ گے، یہاں معاملہ الٹا ہو گیا۔ جتنا یوسف دور ہیں اتنا ان کی محبت جو یعقوب علیہ السلام کے دل میں تھی اس میں اضافہ ہو گیا، اور جدائی کا اتنا افسوس ہے کہ آنکھوں کی بینائی جاتی رہی۔ قالوا تاللہ، وہ بولے اللہ کی قسم، تفتؤ تذکر یوسف، آپ تو ہمیشہ یوسف کو یاد کرتے رہیں گے، حتی تکون حردا، یہاں تک کہ آپ بیمار ہو جائیں، او تکون من الہالکین، یا ہلاک ہو جانے والوں میں سے ہو جائیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کوئی اس پر جواب دہی نہیں کی، بلکہ اللہ کے حضور اپنا معاملہ رکھا۔ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، فرمایا کہ میں اپنی بے قراری اور اپنا غم اللہ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ یہ ہے ایک نبی کا توقع، کوئی مشکل آئے اللہ کی طرف رجوع کرو، بندوں سے توقع نہ رکھو، اللہ سے توقع رکھو۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں اس اللہ کی طرف سے جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔
خواب دیکھ چکے تھے، اندازہ تھا کہ کیا کچھ ہونے والا ہے۔ یا بنی یذھبوا فتحسسوا، اے میرے بیٹے تم جاؤ پس کھوج نکالو، من یوسف و اخیہ، یوسف کی اور اس کے بھائی کی، ولا تیأسوا من روح اللہ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، بے شک اللہ کی رحمت سے تو وہی مایوس ہوتے ہیں جو کافر قوم ہیں۔ گویا معلوم ہوا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا کفر ہے ہمارے دین۔ فلما دخلوا علیہ، پھر جب وہ ان کے سامنے پیش ہوئے، قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر، اے عزیز، یوسف علیہ السلام سے اب بھائی پھر کہہ رہے ہیں ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو تکلیف پہنچی ہے، وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اور ہم ناقص پونجی لے کر آئے ہیں، فاوف لنا الکیل، بس ہمیں ہمارا ناپ دے دیجئے، غلہ دے دیجئے، وتصدق علینا، اور ہم پر صدقہ کیجئے۔ اب یہ اپنی عاجزی بیان کر رہے ہیں، ان اللہ یجزی المتصدقین، بے شک اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ یوسف علیہ السلام سے اب یہ حالت برداشت نہیں ہوئی، چنانچہ انہوں نے کہا قال هل علمتم، یوسف علیہ السلام نے فرمایا کیا تمہیں خبر ہے، ما فعلتم بیوسف واخی، کہ تم نے یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا، اذ انتم جاہلون، جبکہ تم نادان تھے، قالوا اانک لانت یوسف، وہ بولے کیا تم ہی یوسف ہو، یہ ان کو جو ہے وہ تعجب ہو گیا۔ قال انا یوسف، یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہی یوسف ہوں، وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی ہے، قد من اللہ علینا، یقیناً اللہ نے ہم پر احسان فرمایا۔ اب کوئی نکیر نہیں کر رہے بھائیوں پر، بلکہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ انہ من یتقی ویصبر، بے شک جو اللہ کا تقوی اختیار کرے اس کی نافرمانی سے بچے، ویصبر، اور صبر کرتا رہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو بے شک اللہ تعالیٰ عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ قالوا، کہنے لگے، تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، اللہ کی قسم اللہ نے تمہیں ہم پر فضیلت دی ہے، وإن كنا لخاطئین، اور بے شک ہم ہی خطاوار تھے۔ اب انہوں نے اپنی خطا کا اقرار کر لیا۔ نوٹ کیجئے کہ تمام جو کردار ہیں صورت میں ان کا اختتام بڑا عمدہ رہا ہے۔ زلیخا نے بھی معافی مانگ لی تھی، یہ بھی اب اپنی خطا کا اقرار کر رہے ہیں۔ قال لا تثریب علیکم اليوم، یوسف علیہ السلام نے فرمایا تم پر آج کوئی ملامت نہیں، یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں بخش دے، وہو ارحم الراحمین، اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ یہی الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کو کہے تھے فتح مکہ کے دن، کہ جیسے یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا، میں نے بھی تمہیں معاف کر دیا۔ اذهبوا بقمیصی ھذا، تم میری یہ قمیص لے کر جاؤ، فالقوہ علی وجہ ابی یأتی بصیرا، بس اس کو میرے والد صاحب کے چہرے پر ڈال دو، وہ چلے آئیں گے دیکھتے دیکھتے، ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور تم میرے پاس اپنے تمام گھر والوں کو لے آؤ۔ یہاں بات مکمل ہوئی اس اعتبار سے کہ یوسف علیہ السلام نے اظہار کر دیا کہ وہ ان کے بھائی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی آیات کا فہم عطا فرمائے اور ان کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔